انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے شہر مقدس میں جانا چاہتا ہوں، باقی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، وہیں آسودہ خاک ہونا چاہتا ہوں۔ اور رسول پاک نے مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب کا رد کرنے کا یہ انعام دیا کہ ان کو مدینہ میں بلا لیا اور مدینہ منورہ میں ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا۔ جس نے مولوی اشرف علی تھانوی کی ایک عبارت کا رد کیا تو رسول پاک اتنا خوش ہوئے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی تو دلائل و براہین کے ڈنڈے سے مار مار کے تمام وہابیوں کی کمر توڑ دی۔ تو رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضا سے کتنا خوش ہوں گے اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1340 میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا انتقال ہوتا ہے تو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور اچانک ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تمام صحابہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، مجمع پر سناٹا طاری ہے، اور آثار و قرائن سے لگ رہا ہے کہ کسی کے آنے کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کیا کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا ہاں، مولانا احمد رضا کے آنے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی زندہ باد مولانا احمد رضا کے آنے کا انتظار ہے۔ بزرگ نے کہا یا رسول اللہ یہ مولانا احمد رضا کون ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا بریلی کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آئے، بار بار سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ کتنا خوش نصیب ہے وہ خادم کہ جس کا انتظار رسول پاک فرما رہے ہیں۔ دنیا کا ہر غلام اپنے آقا کا انتظار کر رہا ہے، لیکن یہ غلام احمد رضا ایسا غلام ہے کہ اپنی خدمت کی وجہ سے رسول پاک کو ایسا راضی کر لیا کہ آج رسول پاک اپنے غلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ لوگوں سے معلوم کرتے ہیں یہ بریلی کہاں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان کا بہت مشہور شہر ہے، دلی سے قریب ہے۔ وہ شامی بزرگ ملک شام سے دلی آئے، دلی سے بریلی شریف پہنچے، بریلی میں مولانا شاہ احمد رضا خان کے محلے میں محلہ سوداگران میں پہنچے، اور جب وہاں پہنچ کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ ابھی ابھی کچھ دن پہلے 25 صفر کو ٹھیک جمعہ کے دن عین جمعہ کے وقت جب مؤذن حی علی الصلاۃ کی فضا بلند کر رہا تھا اسی وقت امام احمد رضا کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ بزرگ نے کہا یہ تو وہی وقت ہے، میں بھی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں گیا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے رسول پاک کی دیدار سے اپنے آپ کو مشرف کیا، صحابہ کے دیدار سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اور مجمع پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے سرکار سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا مولانا احمد رضا کے آنے کا انتظار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بریلی سے امام احمد رضا کی روح نکل رہی ہے اور ادھر بارگاہ رسالت میں قبول ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ امام احمد رضا کی شان یہ ہے کہ خود رسول پاک امام احمد رضا کی روح کا استقبال کر رہے ہیں، اپنے غلام اور خادم سے اتنا خوش ہیں کہ ادھر امام احمد رضا بریلی میں جمعہ کے دن عین جمعہ کے وقت انتقال فرما رہے ہیں، اور ادھر رسول پاک اپنے صحابہ کو لے کر اپنے غلام امام احمد رضا کی روح کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے امام احمد رضا سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو۔ امام احمد رضا اس پہاڑ کا نام ہے کہ بڑے بڑے فتنے امام احمد رضا سے ٹکرائے لیکن سارے فتنے چکنا چور ہو گئے، اور امام احمد رضا کا پرچم اقبال آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، شان اعلی حضرت حضرت علامہ شمشاد احمد صاحب مصباحی۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تجدیدی کارناموں کے ذریعے مسلمانوں کے دین و ایمان کی ایسی حفاظت فرمائی کہ علماء حرمین طیبین نے آپ کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد فرمایا واللہ یقول لو قیل فیہ انہ مجدد ھذا القرن لکان حقا و ثواب. خدا کی قسم اگر امام احمد رضا کے بارے میں یہ اعلان کیا جائے کہ اس صدی کے مجدد ہیں تو یہ بات 100% صحیح ہے. اور آج تو ایسے لوگ مجدد بن رہے ہیں کہ نومیر اور پنجگنج بھی پڑھانے کا شعور نہیں. کچھ جاہل مبلغین مجدد بن رہے ہیں اور کچھ چرب زبان خطیب مقرر بن رہے ہیں، مجدد بن رہے ہیں. اپنے ایجنٹوں اور دلالوں کی بنیاد پر کوئی مجدد نہیں بن سکتا. مجدد بننا اور بنانا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. مجدد اللہ بناتا ہے. اللہ رب العزت اپنے دین کی تجدید کے لیے جن کا انتخاب فرماتا ہے وہ مجدد ہوتا ہے. مجدد ہم اور آپ نہیں بنا سکتے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل سنه من يجدد لها دینها. پروردگار عالم صدی کے اختتام پر ایک ایسی شخصیت کو قائم فرماتا ہے جو امت محمدیہ کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے. مجدد نیا دین نہیں پیش کرتا بلکہ دین کے چہرے پر بدعات و منکرات کے جو گرد و غبار آ گئے ہیں دلائل و براہین کی تلوار سے اس کو صاف کر کے دین کا چہرہ نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. امام احمد رضا ایسے مجدد نہیں ہے کہ جن کو ایجنٹوں اور دلالوں نے مجدد قرار دیا ہو. پوری دنیا کے علماء نے امام احمد رضا کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد بالاتفاق فرمایا کہ 14ویں صدی ہجری کا مجدد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی. اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اتنی کتابیں لکھی اور ایسی تحقیقی کتابیں لکھی کہ میرا دعویٰ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد آج تک پوری دنیا میں امام احمد رضا کے ٹکر کا نہ کوئی مجدد پیدا ہوا نہ کوئی محقق پیدا ہوا. علامہ جلال الدین سیوطی نے 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی. امام جلال الدین سیوطی کے بعد پوری دنیا میں پیدا ہونے والے مجددین کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، سوائے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے کوئی مجدد نظر نہیں آئے گا جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں قوم کے حوالے کی ہیں. امام احمد رضا نے ہمارے دین کی حفاظت کی ہے. امام احمد رضا نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے. امام احمد رضا نے ناموس رسالت کی حفاظت کی ہے. اس لیے امام احمد رضا کی عظمت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے. اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی سے محبت کرنا اس دور میں سنیت کی علامت اور پہچان ہے. اور جو امام احمد رضا کی بغاوت اور مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنے ایمان میں کامل و مکمل نہیں ہے، کیونکہ امام احمد رضا کی مخالفت یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ دین و سنیت کی پہچان ہے. یہ میں نہیں کہتا، علامہ مغربی فرماتے ہیں جب ہمارے پاس ہندوستان سے کوئی حاجی آتا ہے اور ہمیں یہ جانچنا ہوتا ہے کہ یہ سنی ہے کہ سنی نہیں ہے تو اس کے سامنے ہم اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں، امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں، اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں. اعلی حضرت کا نام لینے سے چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے. فعلمنا انہ من اہل سنت والجماعہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت سے ہے. اور اگر اعلی حضرت کا نام لینے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے فعلمنا انہ من اہل البدع والضلالہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے. ھذا ھو المعیار عندنا، یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار ہے. جب ان کے نزدیک یہی معیار ہے تو ہمارے نزدیک بھی یہی معیار ہے. جو امام احمد رضا سے محبت کرے وہ سچا اور پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اور جو امام احمد رضا کی مخالفت کرے، ان کی بغاوت کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، یہ گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، سچا اور پکا مسلمان نہیں.
علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحنو نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علامت السنیہ و بغضہ علامت البدع. ہم نے امام احمد رضا کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعے پہچانا. ان سے محبت کرنا سنیت کی دلیل ہے اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی دلیل ہے. اس لیے مسلمانوں میرا آخری پیغام سن لو, ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہو سکتا, وہی کلمہ گو مسلمان ہے جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو. اور اگر ایک بھی امر ضروری کا منکر ہو گیا تو لاکھ نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, قرآن کی تلاوت کرے, بڑی بڑی مسجدیں بنائے, بڑا بڑا مدرسہ بنائے, لیکن ہرگز وہ مسلمان نہیں. اس لیے طاہر الپادری مسلمان نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتا ہے. اس کے نزدیک شیعہ سنی وہابی دیوبندی میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے ایسا طاہر القادری جو تمام کلمہ گو کو مسلمان سمجھتا ہو, جس کی نظر میں شیعہ سنی وہابی دیوبندی میں کوئی فرق نہ ہو, ایسا آدمی مبلغ سنیت نہیں, مبلغ صلح کلیت ہے. اور قرآن عظیم نے جن کو کافر کہا ہو, یہود و نصارہ کے کفر کا جگہ جگہ قرآن میں اعلان کیا ہو, جو یہود و نصارہ کو اہل ایمان میں شمار کرے, ایسا آدمی مبلغ قرآن نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کی تنظیم منہاج القرآن نہیں, اس کی تنظیم منہاج الشیطان ہے. اور ایسا شخص مبلغ سنیت نہیں بلکہ مبلغ صلح کلیت. اس لیے ایسے گمراہوں بددینوں سے دور رہو. اور حضرت علامہ مفتی مجیب علی رضوی مدظ اللہ العالی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو, کیونکہ ان کا راستہ مفتی اعظم کا راستہ ہے, ان کا راستہ تاج الشریعہ کا راستہ ہے, ان کا راستہ اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے, ان کا راستہ غوث و خواجہ کا راستہ ہے. بزرگان دین جس راستے پر چلتے رہے انہی راستوں پر علامہ مجیب علی رضوی آپ کو چلا رہے ہیں. اس لیے پوری مضبوطی کے ساتھ مرکز اہل سنت سے چپکے رہو, مرکز اہل سنت سے وابستہ رہو. الحمدللہ یہ مرکز اہل سنت بھی ہے اور مرکز اعلیٰ حضرت بھی ہے. یہاں سے جو پیغام نشر ہوتا ہے وہ پیغام مفتی مجیب علی رضوی کا نہیں, وہ پیغام اعلیٰ حضرت کا ہے, وہ پیغام غوث پاک کا ہے, وہ پیغام خواجہ اجمیری کا ہے, وہ پیغام شاہ برکت اللہ کا ہے. اس لیے ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو زندگی کے آخری لمحے تک مسلک اعلیٰ حضرت پر باقی رہو. بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.